السلام علیکم. ڈاکٹر سمرا امین چودھری, اینڈرولوجسٹ. آج اینڈرولوجسٹ کا دوبارہ سے مطلب بتانے کو دل چاہ رہا ہے. جو میں وہ ڈاکٹر ہوں, پاکستان کی ایک واحد ڈاکٹر جو پاکستان کے مردوں کی بیماریوں کا علاج کر رہی ہوں. میننگ دیر بائی کہ میں اپنے مرد بھائیوں, مرد اسٹوڈنٹس, مرد میرے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بیماریوں کو ٹریٹ کر کے مجھے یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اگر مردوں کے کندھوں پہ چلنے سے اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ لوگ اسٹرانگ ہی رہیں, اور ان کا جو شادی کا ریلیشن شپ ہے جس میں خدا کی طرف سے مرد کو سپریم پاور دی گئی ہے, اس رشتے کو مینٹین رکھنے میں میں مردوں کی ہیلپ کر سکوں. کیونکہ جہاں مرد کی کوئی بھی ویکنیس آتی ہے وہاں عورت اس کو لیٹ ڈاؤن کر کے اور گھر کی ہیڈ بننے کی کوشش کرتی ہے. لیٹ می ٹیل یو, جہاں عورت مرد کو لیٹ ڈاؤن کر کے گھر کی سربراہ بنے گی وہاں گھر بسیں گے نہیں. اور میں بات اس بات پہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آج ہی ایک پروگرام دیکھا اور اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, اور بات یہ بھی میں نے کرنی ہے کہ معاشرے کی برائیوں کی اب جب تک ہم سچ بول کے, میں لاسٹ انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میں سچ بولتی ہوں اور میں پوائنٹ آؤٹ کرتی رہوں گی برائیوں کو, اور اگر معاشرے میں جو لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی برائی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو کرٹیسزم کا جو ہے نشانہ بنانا ایک معاشرے کا کام رہ گیا ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے ہم لوگ سب اچھے کام کرنے والے یا جن کی نیت بالکل صاف ہے, ہم سب کو آپ لوگ کسی ایک دن, یا جن لوگوں کی میں باتیں کر رہی ہوں وہ لوگ ایک دن لائن میں کھڑا کر کے شوٹ کر دیں گے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ جس لیول تک گر چکا ہے برائیوں میں, ان ایتھیکل چیزوں میں, اور مورلز جہاں پہ ختم ہو گئے ہیں, اگر ان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو ان میں ایک میں بھی ہوں. اور اگر کہیں مجھے رے آف ہوپ نظر آئی تو یس, دیٹ واز مسٹر خلیل الرحمان کا مرض ڈرامہ میرے پاس. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس ڈرامے کی وجہ سے پورا معاشرہ بدل جائے گا. یس, اس وقت معاشرے کی جو سب سے بڑی برائی جس پہ اس ڈرامے کو بیس کیا گیا ہے کہ ایک برے کردار کی لڑکی مہوش وہ کس طرح ایک گھر کو تباہ کرتی ہے, اگر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا گناہ ہے تو پھر ضرور سزا دیں خلیل الرحمان قمر صاحب کو, مجھے بھی دیں, جو ان کے فینس ہیں, اور جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں, بے شک وہ کسی مہوش کی وجہ سے یا کسی مرد کی وجہ سے جس کو ہم شہوار کہیں گے. تو یس, اگر ہم ان کو سپورٹ کر لیں اور کہیں کہ ہم ان کو برا نہیں کہتے اور گھر ٹوٹتے جائیں تو ٹھیک ہے, ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں. آئیں آج آپ کو میں پھر بتاؤں جس میں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ ایک اتنا بڑا چینل, اتنا بڑا فورم, خالی ایک خلیل صاحب کو بٹھا کے دو لوگ ان کے اگینسٹ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, جو حقوق نسواں کی بات کرنے والی خاتون تھی, میں نام نہیں لے رہی, اور ایک وہاں پہ ایک جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. حقوق نسواں کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق. اچھا جی, کیا آفس میں بیٹھ کے وہ حقوق مل گئے ہیں ہماری عورتوں کو؟ میں ان صاحبہ سے پوچھ رہی ہوں, کیا عورت کو سیکیورٹی مل گئی ہے؟ کیا ایک شادی شدہ کی عورت کی میرج سیکیورڈ ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی لا پاس کروایا ہے؟ کیا نکاح نامے میں کوئی کلاز لکھا گیا ہے کہ عورت کی میرج سیکیورٹی یہ ہے, یا اتنا پرسینٹ آف دا تنخواہ مرد کی وہ عورت کو دے گا؟ کیا یہ باتیں کہ جی عورت برابر ہے مرد کے برابر کر لیں. چلیں آپ پہلے مجھے بتائیں آپ کہ آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے, کہ گھر میں عورت کو جب مارتے ہیں مرد, سب سے پہلے وہ مرد جو مار رہا ہے ایک عورت کو, کیا حقوق نسواں سے ریلیٹڈ مجھ سے آ کے بات کریں سب وہ لوگ جو این جی اوز بنا کے بیٹھے ہوئے, کیا آپ نے کبھی یہ لیکچرز دیے کہ جی دا مدرز نیڈ ٹو ٹرین دیئر کڈس اور سنس لائک دس کہ وہ کل کو عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائیں؟ کیا کبھی ماؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا, ان ماؤں کو جنہوں نے بیٹے پیدا کیے ہیں اور جو فخر سے چلتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا تو ہم نے بیٹی اپنا بیٹا دے دیا تو وہ بیٹی لے آئے, بیٹی تو شاید کوئی انسان ہی نہیں ہے. اس بیٹے کو پہلے یہ تو بتائیں کہ اس کی ذمہ داری ایسے انسان کیا ہے, اس نے ہاتھ نہیں اٹھانا, اس نے عزت کیسے کرنی ہے بیٹی کی. عورت صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ برابری ڈیمانڈ نہیں کرتی. اچھی عورت, میں یہاں اچھی عورت کی بات کروں گی, اچھی عورت صرف عزت ڈیمانڈ کرتی ہے. کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو یہ کہا؟ میں نے تو کہا جب وہ پلے گروپ میں جانے لگے تھے, میرا بڑا بیٹا, تو میں نے کہا تھا بیٹا وہاں کو ایجوکیشن ہے, یو ناٹ سپوز ٹو ٹچ اے گرل
آپ نے اس کو گالی نہیں دینی, آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, آپ نے ٹچ نہیں کرنا. یہ چیزیں تو حقوق نسواں والے نہیں بتا رہے کہ عورتوں نے بیٹوں کو اپ برنگنگ میں کیسے ہیلپ کرنی ہے. سب سے بڑا رول ہے ماں کا. بعد میں بیوی آتی ہے, بدنام بیوی ہو جاتی ہے. تباہ کرنے والی عورت کو اور مرد کو اس کی ماں ہے. کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیوں اس طرح ٹی وی پہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے حقوق نسواں کو ڈسٹارٹ کیا. وہ میرا خیال ہے آج سے 2 ڈیکیڈ پہلے کی باتیں کر رہی تھیں وہ, کہ جی عورت یہ ہے, یہ آئین میں ہے. آئی ایم فل سپورٹر آف دس پوائنٹ کہ عورت ماں بہن بیٹی ہے, اس کی عزت کریں. عزت تو عزت کرنے کے لیے سٹیپس کیا بنے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے لیے 15 میں عورت کال کرتی ہے تو وہاں جی پولیس آ کے ہنس کے, او اچھا گھریلو معاملہ, واہ جی واہ, نیکسٹ دن اس کا قتل ہو جائے گا. واقعہ بن گیا, گڈ. حقوق نسواں والے نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, بیٹھے بیٹھے عورت کو طلاق ہو گئی ہے, عورت سڑک پہ آ گئی ہے, بچے اس کے ساتھ ہیں, وہ کیس کرے گی تو 10 سال گزر جائیں گے. وہ لاز کہاں ہیں؟ سپیڈ اپ یا سپیڈی چینلز کہاں ہیں عورتوں کے حقوق؟ کیوں نہیں بولی انہوں نے حقوق نسواں والی؟ اور وہ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, ویئر از ہی, آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو ہم, کہ عورتوں کو انصاف دلانے میں آپ نے کیا رول پلے کیا ہے. یہ ہے پھر حقوق نسواں. پریزنٹ ڈے میں عورت کو اس طرح طلاق ہو رہی ہے ایسے. آپ کو نہیں یقین, میرے ساتھ ہے, میں آپ کو فیملی سے ملواتی ہوں, اور جن 2% کی عورتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں میں ان سے بھی ملاؤں گی آپ کو. اور یس, حیا معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گی, عورت حیا دار ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس بات کو نہیں مان رہے اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ اگر آپ کی بچی گھر سے ٹھیک ہے, ہمیں تو یہ چیزیں قرآن پاک نے بتا دی, آگے آپ کسی اور کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس بحث میں پڑھ رہے ہیں کہ حیا ہم بھی اس کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں ڈکٹیٹ کرا سکتے؟ سطر عورت کی کیا ہے, یہ تو قرآن پاک میں بتا دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. اور کس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور کیوں آپ اس آدمی کو یا ان عورتوں کو پینلائز کرنا چاہ رہے ہیں جو معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ کریں؟ آپ چلیں میرے ساتھ, آپ چلیں کو ایجوکیشن کالجز میں جہاں بچیاں ابایا پہن کے آتی ہیں, اور پھر ان کے جو ابائے ہیں وہ بیگز میں پڑے ہوتے ہیں, وہ بغیر دوپٹے کسی بھی چیز کے بغیر وہ مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں. اور گھر تو واہ جی واہ کس طرح ٹوٹ رہے ہیں. پچھلے ڈیکیڈ تک مرد کو یہ حیا تھی کہ وہ اپنی بیوی کو, پہلی بیوی کو بھی سنبھالے اور دوسری بیوی کو بھی, اگر اس نے دوسری شادی کر لی. آئے میں آپ کو ان مردوں سے ملاؤں اور ان خاندانوں سے ملاؤں جو بیوی اور بچوں کو 2% کی عورتوں کی وجہ سے گھر سے دھکا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اپنی ہنی مون لائف بیچلر ہوڈ گزارنا شروع ہو جاتے ہیں. ان بچوں کے لیے لاز بنائیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کا نان نفقہ فوراً ملنا چاہیے. جو بچے یتیم اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, میں ان کا نہیں کچھ کہہ رہی, جن کو زبردستی یتیم بنایا جا رہا ہے, پلیز دا اینکر آف دیٹ پروگرام اور جو 2 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے, میری ریکویسٹ ہے عورتوں کو پروٹیکشن ملے ان عورتوں سے جو دوسری عورتوں کے گھر توڑ رہی ہیں, ان مردوں سے جو گھر توڑوا رہے ہیں. مرد سب برے نہیں ہوتے, عورتیں کوئی بری نہیں ہوتی. کچھ ایک چنک ہے جو ہماری ویلیوز کو ڈی مورلائز کر کے اور گھر توڑ رہے ہیں, اور گھر ٹوٹنا پیک پہ پہنچ چکا ہے, اور کوئی گناہ نہیں کیا خلیل الرحمان صاحب نے. آئی ریسپیکٹ ہم کہ انہوں نے معاشرے کی سب سے بڑی برائی کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے. اور مجھے آنسر چاہیے آپ تینوں سے جنہوں نے بیٹھ کے اس پوائنٹ کو جو ہے اس کو ان لاجیکل بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی وہ ان کی نیت کو ہی غلط لے لیا. اس پوائنٹ کو ابھی تک اگر کوئی ڈرامہ اینڈ پہ آ گیا ہے, اس ڈرامے کا جو کرکس ہے کہ کیسے ایک برے اور جس کے اندر اسلامک ویلیوز نہیں ہے مرد کے اندر یا عورت کے اندر, وہ معاشرے کو کیسے تباہ کریں. یہ ہے اس ڈرامے کا نٹ شیل کہ جب ویلیوز دیں گے ہم اپنی بچیوں کو یا اپنے بیٹوں کو, وہ اپنے گھر بھی بسائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا رشتہ ہے, اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے, اور ان کو پتا ہوگا کہ نو کیسے کہنے. وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں نو کہہ سکتے ہیں, لیکن یس مرد میں عورت کی نسبت نو کہنے کی کیپیسٹی کم ہے. اس کو آپ کہیں چیلنج نہیں کر سکتے. یہ وہ باتیں ہیں جو لکھی بھی نہیں ہیں, یہ مجھے زندگی نے بتائی ہیں. میں بچپن سے اپنے فادر کی وجہ سے نا ہوم بریک اپس کو جب پیچ اپ کراتے تھے ابو, تو تب سے ریڈ کرتی آئی ہوئی ہوں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ میں غلط کہہ رہی ہوں, اور میں آپ کو بہت لوگوں سے ملاتی ہوں, معاشرے کے دانش بھی بہت ہیں,
معاشرے کے شہوار بھی بہت ہیں, معاشرے کی میوشیں بھی بے انتہا ہیں. یہ اب 1% نہیں ہے, یہ آلموسٹ پرسنٹیج بہت اوپر چلی گئی ہے. اور ٹھیک ہے, اگر پینلائز کرنا ہے تو مجھے بھی کریں. میں تو کہوں گی معاشرہ ہمارا بالکل کولیپس کر چکا ہے, اور اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی لوگ بات کرتے ہیں تو وی نیڈ یور سپورٹ. وی نیڈ دا سپورٹ آف میڈیا, وی نیڈ دا سپورٹ آف ایوری ایجوکیٹڈ مدر, سسٹر, ایوری ایجوکیٹڈ مین. جب تک دماغی طور پہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے معاشرہ نہیں بدلے گا. ایجوکیشن لینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, جو اب اتنے ہاسٹلز بن گئے ہیں وومن امپاورمنٹ کی, میں بہت فیور میں ہوں. آئی لو ایوری گرل ہو از گیٹنگ ایجوکیشن. مگر کیا ایجوکیشن لینے کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے گھروں کو تباہ کر دیں؟ تو پھر تو سوری, ایسی ایجوکیشن ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ میرا آپ کوئی ٹاپک آئی گیس ڈپریشن ہوگا. اسٹے ٹیون, سبسکرائب بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں. اینڈ مائی فورم از اوپن فار ڈسکشن. اگر برائی کو برائی کہنا غلط ہے تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے.